بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے اور کتاب الدیات کی بھی چوتھی فصل کی چوتھی تابع میں ہے۔ وہ چوتھے تابع یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے ایسے جانور کو مارتا ہے جو جانور جو ہے وہ قابل تذکیہ نہیں ہے تو اس میں کیا دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے ابتدا کی جناب شکاری کتے سے، اس کے بارے میں کچھ قول بتائے، پھر ریوڑ کا کتا، اس کے بارے میں بھی کچھ ایک قول بتایا، دوسرا قول آج بتائیں گے، اور پھر جو ہے کیا ہے جناب باغ کا کتا، تو اس میں کہتے کہ 20 درہم ہیں، اور اگر زراعت کا کتا ہے جو کھیتوں کو سنبھالتا ہے تو اس کے لیے ایک کفیز ہے طعام کی۔ یہ کفیز کیا ہے؟ کفیز ایک ایسا وزن ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں 12 صاع پڑتے ہیں اور ہر صاع 3 کلو کا ہوتا ہے، تو نتیجے میں ایک کفیز 36 کلو کا ہوتا ہے۔ یعنی ہم تو ایک من میں 40 کلو ڈالتے ہیں، لیکن عربوں میں من کا حساب بھی ممکن ہے ہوتا ہو آج کل، ویسے نہیں تو پرانے زمانے میں کفیز کا حساب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 36 کلو اس کتے کے عوض دینا پڑے گا۔ اچھا، اگر کوئی کافر ذمی ہے، کافر ذمی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے لیکن وہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت نہیں کرتا، تو وہ تو سور وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کے خنزیر کو مار ڈالا جبکہ خنزیر چھپا ہوا تھا، اتفاق سے ہم اپنی چھت کے اوپر چڑھے، دیکھا کہ اس کے گھر میں خنزیر ہے، ہم نے وہیں سے گولی مار دی، تو کہتے ہیں پھر اس خنزیر کی قیمت کرائی جائے گی ان لوگوں کے پاس جو اس کو حلال سمجھتے ہیں، پھر وہ قیمت ذمی کو دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس ذمی کا کوئی شراب وغیرہ بھی چھپا ہوا تھا، وہ کسی نے ضائع کر دیا ہے، آلات اللہ واللعب اس کے ضائع کر دیے ہیں جبکہ وہ چھپے ہوئے تھے، تو بھی یہ شخص ضائع کرنے والا ضامن ہے۔ البتہ اگر ان چیزوں کا ذمی اظہار کرتا ہے تو پھر ان چیزوں کا کوئی احترام نہیں ہے، اگر ان کو کوئی ضائع بھی کرتا ہے تو ضائع کرنے والا ان کی قیمت نہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا کتا غصب کرتا ہے تو اس غاصب پر ضروری ہے کہ جناب وہ اس کتے کی بازار والی قیمت دے دے۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں جناب، اگر کوئی شخص جانوروں کا مالک ہے جو ریوڑ کی صورت میں چراتا ہے، اس کا ریوڑ کسی کی زراعت میں چلا گیا اور اس کی زراعت کو نقصان پہنچا دیا، کہتے ہیں دن کو نقصان پہنچایا ریوڑ نے یا رات کو؟ اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو جو چرواہا ہے یا ریوڑ کا مالک وہ ضامن ہے، کیونکہ رات کو اس کو اپنے ریوڑ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا۔ باقی اگر دن کو نقصان پہنچایا ہے تو دن میں پھر وہ زراعت والے کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ زراعت والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ دن کو وہ اپنے زراعت کی حفاظت کرے۔ پھر آگے اگلے درس کا ایک قول ہے کہ نہیں، دیکھیں گے کہ ریوڑ والے کی کوتاہی ہے یا کوتاہی نہیں، زراعت والے کی کوتاہی ہے یا نہیں۔ بہرحال اگر کوتاہی ہے ریوڑ والے کی تو دن ہو یا رات ہو کوئی فرق نہیں ہے، اس کو اس زراعت کا نقصان ادا کرنا ہوگا۔ اور کہا گیا ہے والقائل الشیخان، اس قول کے قائل جو ہیں شیخ توسی اور شیخ مفید ہیں اور ابن ادریس ہیں، وہ جماعت اور ایک جماعت ہے، فی قتل ہی 20 درہمن، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کتے کو مارتا ہے، کون سے کتے کو مارتا ہے؟ یہ جو ریوڑ والا کتا ہے، اس کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس میں کبش نہیں بلکہ 20 درہم دینے ہوں گے۔ لروایت ابن فضال عن بعض اصحابہ، اس لیے کہ روایت نقل کی ہے ابن فضال صاحب نے اپنے ہی کچھ ساتھیوں سے، ان کے ساتھیوں نے وہ روایت نقل کی تھی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہی ضعیفۃ مرسلۃ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ قول کیل جو ہے کیا ہم نہیں مانتے ہیں، یہ روایت ضعیفہ بھی ہے اور مرسلہ، بیچ میں سلسلہ روات کٹا ہوا ہے۔ وَلَعَجَّبُ مِنْ ابن ادریس،
کہتے ہیں ہمیں تعجب تو ہوتا ہے ابن ادریس پہ، المانع ابن خبر الواحد، جو کہتا ہے میں خبر واحد پر عمل ہی نہیں کرتا مطلقہ، چاہے اس کے اسناد صحیح ہو چاہے اسناد صحیح نہیں ہو. فکیف یذهب ہونا، تو پھر یہاں اس کتے کے بحث میں وہ کیسے چلا گیا ہے الی ذالک خبر واحد کی طرف. لیکن لعلہ، لیکن کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ ابن ادریس نے اس روایت پر عمل نہیں کیا ہے، بلکہ استند الی ما توہمہ، اس نے نسبت دی ہے اپنے وہم کی، یعنی 20 درہم کی، من الاجماع، اجماع کی طرف، لا علی روایت، وہ روایت کی طرف نہیں گیا ہے. وفی قول ثالث، ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ کیا ہے، ان الواجب فیہ القیمت، کہ بھائی اس کتے میں نہ 20 درہم ہے نہ کبش ہے، بلکہ اس میں جو ہے کہ اس کی قیمت دینی ہوگی، کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں پر، کلب صید میں. وفی کلب الحائط، اچھا اگر کوئی شخص کسی کے باغ کا کتا مارتا ہے، حائط تو ویسے عام طور پر دیوار کی معنی میں ہے، لیکن کہتے ہیں وہ البستان، یہاں پر حائط سے مراد جو ہے کہ باغ کا کتا، او ما فی معنی ہو، یا وہ چیز جو باغ کی معنی میں ہے، مثلا گھر بھی کہیں اکیلا ہے تو گھر کی حفاظت کے لیے بھی لوگ کتے رکھتے ہیں. 20 درہمن علی المشہور، قول مشہور کے مطابق 20 دینار دینے ہوں گے، لیکن وہ لم نقف علی مستند ہی، ہمیں اس 20 دینار کی دلیل کا جو ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلا. والقول بالقیمت اجود، یہاں بھی اگر ہم قیمت کے قائل ہو جائیں تو یہ اجود قول ہے، اچھا قول ہے. کلب الزرع، اگر زراعت کا کتا کسی نے مار دیا تو کفیز من طعام، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں مثلا چاول ہیں، جو ہیں، کشمش ہے، ان کا ایک کفیز دینا ہوگا. کفیز کا میں نے آپ کو وزن بتا دیا کہ 12 صاع، ایک صاع میں 3 کلو، نتیجے میں 36 کلو. وہ فی روایت ابی بصیر المتقدمہ، کہتے ہیں کہ یہ کفیز والی بات کس نے کہی، کہتے ہیں ابو بصیر کی روایت میں ہے، المتقدمہ جو پہلے گزر چکی، جہاں پر جو ہے کیا ہے جناب انہوں نے زراعت کے کتے کی بات بھی ساتھ میں کی تھی. وخصہ بعض الاصحاب بالہنتۃ، اور بعض علماء نے اس طعام کو ہنتا کے ساتھ مخصوص کیا، گندم اور کچھ نہیں دے سکتا ہے. وہ حسن، فرماتے ہیں جی ہاں طعام کو ہنتا کے ساتھ مخصوص کرنا اچھا ہے. ولا تقدیر لما اداہا، یا یوں کہیں کہ ہر زراعت نہیں بلکہ گندم والی زراعت. ولا تقدیر لما اداہا، اگر گندم کے علاوہ کوئی اور چیز کا کتا ہے، ٹھیک ہے جناب، تو کہتے ہیں اس کی کوئی بھی جو ہے کیا ہے وہ مقدار وغیرہ معین نہیں ہے. ولا زمان علی قاتلہا، اور یہ جو 4 کتے ذکر ہوئے ان کے علاوہ اگر کوئی اور کتے کو انسان مارتا ہے تو اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے. وشمل اطلاقہ، یہ جو لا زمان والا قول مطلق ہے یہ کہتے ہیں شامل ہے کلب دار، گھر کے کتے کو بھی، یعنی اس میں بھی ضمانت نہیں ہے. وہ یہ عدم ضمانت اشہر القولین، 2 قول میں سے مشہور قول ہے، فی ہے اس گھر کے کتے میں. وہ فی روایت ابی بصیر ان احدہما، اور ابو بصیر نے 5ویں یا 6ٹھے امام سے روایت نقل کی ہے، ان فی کلب الاہل کفیز، کہ بھائی جو گھر کا کتا ہوتا ہے اس کے لیے کفیز من تراب، مٹی کا ایک کفیز ہے، یعنی کہ یعنی کچھ نہیں ہے. واختارہ بعض الاصحاب، اور بعض اصحاب نے بھی اسی بات کو جو ہے کیا ہے وہ جناب اختیار کیا ہے. ام الخنزیر، چلیں کتوں کی بات کو چھوڑ کے پھر چلتے ہیں خنزیر کی طرف. کہتے ہیں فیضمن لذمی، اس خنزیر کی ضمانت ہوتی ہے کافر ذمی کے لیے، یعنی کافر ذمی اس کا مالک تھا، مارنے والا کوئی اور ہے. مال استطار بہی، جبکہ اس نے خنزیر کو چھپایا ہوا تھا، تو اب ضمانت کتنی ہوگی، بقیمت ہی، اس خنزیر کی قیمت دینی ہوگی. عند مستحلی ہے، اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیں گے جو خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں. ان اتلفہ، اگر اس خنزیر کو بالکل وہ تلف کر دیتا ہے. وبعرشہ،
اور اگر خنزیر تو زندہ ہے لیکن اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کی عرش دینی ہوگی، کذالک وہ عرش بھی ہم ان کے پاس معلوم کریں گے جو اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ ان اعابہ اگر اس نے اس خنزیر کو جو ہے وہ عیبدار کر دیا ہے۔ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ اسی طریقے سے اگر تلف کر دے مسلمان اس ذمی پر، کون سا ذمی؟ المستتر جو اپنی برائیوں کو اور اپنے حرام چیزوں کو چھپاتا ہے۔ وَتَرَكَ تَصْرِيحَ بِذِمِّ اب اتلف کا مفعول آگے آئے گا، خمرن ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہاں پر علیہ کا لفظ انہوں نے کہا، ذمی کی تصریح نہیں کی، کیوں؟ لظہور ہی، بھائی کیونکہ بات شراب کی اور خنزیر کے تو لازمی ذمی کے بارے میں ہی گفتگو ہوگی۔ وَلَعَلَّ تَصْرِيحُ كَانَ أَظْهَرَ شاید اس کی تصریح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، خمرن یا تلف کا مفعول ہے، اگر اس کے شراب جو ہے کیا ہے تلف کر دیتا ہے، او آلت لہون یا جو ہے لہو گانے بجانے کے اس کے آلات کو تباہ کر دیتا ہے، یا شراب بنانے کے آلات کو مع استطارہ بذالک جبکہ ذمی ان چیزوں کو چھپاتا تھا، فلو اظہر شیئا منہما اگر ذمی شراب اور آلات لہو میں سے کسی کو کھلم کھلا جو ہے کیا ہے رکھتا ہے، ظاہر ہے سب دیکھتے ہیں، فلا زمان علی المتلف تو جو شخص اس شراب کو آلت لہو کو تلف کرتا ہے اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے، مسلمن کان چاہے یہ متلف مسلمان ہو، ام کافرن یا کافر ہو، فیہما اس شراب میں اور جو ہے جناب اس آل لہو لعب میں۔ یضمن الغاصب قیمت الکلب سوقیہ اور جو ہے کیا ہے ضامن ہے وہ شخص جو کتے کو غصب کرتا ہے۔ ابھی تک یہ تھا کہ کتے کو مارتا ہے، اس کتے کی جو بازار میں قیمت ہوتی ہے، لأنہ اس لیے کہ غاصب مؤاخذ بأشق الاحوال اس کو زیادہ مشقت والے حالات کے ساتھ جو ہے کیا ہے اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ وجانب المالیت اور مالیت والا پہلو معتبر فی حق ہی اس غاصب کے حق میں معتبر ہے، مطلقہ چاہے کتے کو غصب کرے چاہے کسی اور چیز کو، بخلاف الجانی بخلاف اس شخص کے جو جنایت کرتا ہے، فإنه لا يضمن بتحقیق یہ جانی ضامن نہیں ہوتا الا المقدر الشرعی مگر اسی چیز کا جس کی شریعت نے کوئی مقدار معین کی ہے۔ وإنما يضمن الغاصب القیمت بتحقیق غاصب قیمت کا ضامن ہے، ما لم تنقص عن المقدر الشرعی وہ قیمت شرعی مقدار سے کم نہ ہو، تو شرعی مقدار 20 ہے اور وہ قیمت 22 ہے پھر تو قیمت دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کم ہے بھائی وہ قیمت ہوگی 15 جبکہ شریعت نے مقدر 20 کیے تو اس کو 20 دینے ہوگے، فیضمن المقدر یہ پھر شرعی معین رقم کا ضامن ہوگا، وہ بالجملہ فیضمن الغاصب اکثر الامرین غاصب ان دونوں چیزوں میں سے یعنی مقدر شرعی اور قیمت میں سے جو زیادہ ہوگی اس کا ضامن ہوگا، من القیمت والمقدر الشرعی یہ امرین کی واضح ہے کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں، قیمت ہے اور شرعی مقدر ہے۔ خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَيَضْمَنُ صاحب الماشیہ وہ شخص جو گلے کا مالک ہے جو ریوڑ کا مالک ہے وہ ضامن ہوگا جنایتہا جو اس ریوڑ نے نقصان پہنچایا رات کے ٹائم پہ، لا نہارن اگر دن میں نقصان پہنچایا ہے تو اس کا ضامن نہیں ہے، علی المشہور قول مشہور کے مطابق۔ والمستند روایت سکونی ان ابی عبداللہ علیہ السلام بھائی کیا دلیل ہے کہ رات کا ضامن ہے دن کا نہیں؟ کہتے ہیں سکونی نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت نقل کی ہے ان ابی ہے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے، پھر ہمارے پانچویں امام نے قال کہا کان علی علیہ السلام بتحقیق علی علیہ السلام لا یضمن یا لا یضمن وہ ضامن قرار نہیں دیتے تھے ما اس چیز کا اس زراعت کا افسدت البہائم نہارن جس زراعت کو جانور دن کو نقصان پہنچاتے تھے، وَيَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُهُ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ زراعت کے مالک پر ضروری ہے کہ دن کو اپنی زراعت کی حفاظت کرے، وَكَانَ يُضَمِّن مَا أَفْسَدَتْهُ لَيْلًا اور علی علیہ السلام ضامن قرار دیتے تھے اس ماشیہ کے مالکوں کو جو رات کو وہ ماشیہ نقصان پہنچاتے تھے،
وروی ذالک عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم سے بھی یہی بات جو ہے کیا ہے نقل کی گئی ہے کہ وہ اس ریوڑ کے رات والے نقصان کو جو ہے کیا ہے ضمانت دیتے تھے مالک پر، دن والے نقصان کی ضمانت نہیں ہوتی تھی مالک پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔